ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر، ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر، ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر، ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر، ہے کام صبر اور نوید تم ہو، ہے کام صبر اور نوید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر، ہے کام صبر اور نوید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر، ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، تمہارا جلوہ ہے محشر سلطان، تمہارا جلوہ ہے محشر سلطان، تمہاری پرچھائی نظر کی دے سعید تم ہو، نظر کی عید سعید تم ہو،
حاصل ہے کہ ہم چشتی ہیں، ہم چشتی نظامی بندہ نوازی ہیں، اور خواجہ کی نسبت پر فخر کرنا ہی ہمارا کام ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہم اپنی نمازوں پر اکڑتے نہیں، نمازوں پر فخر نہیں کرتے، روزوں پر فخر نہیں کرتے، حج و زکوٰۃ پر فخر نہیں کرتے۔ ہم نوافل پر فخر نہیں کرتے، فرائض پر فخر نہیں کرتے، واجبات پر، سنن مؤکدہ پر، سنن غیر مؤکدہ پر، عمل درآمد پر فخر نہیں کرتے۔ ہم فخر کرتے ہیں تو نسبت خواجہ پر فخر کرتے ہیں۔ گرچہ خردیم نسبت است بزرگ، گرچہ خردیم نسبت است بزرگ، ذرہ آفتاب تابانیم، اگرچہ کہ ہم چھوٹے ہیں، اگرچہ کہ ہم چھوٹے ہیں، گرچہ خردیم نسبت است بزرگ، لیکن ہمیں ایک بہت بڑی نسبت حاصل ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، ہم بڑے نہیں، ہم چھوٹے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے سے ہمیں نسبت حاصل ہے۔ ہمیں خواجہ سے نسبت حاصل ہے، ہند کے راجہ سے نسبت حاصل ہے، سلطان الہند سے نسبت حاصل ہے، ہند الولی سے نسبت حاصل ہے، عطا رسول سے نسبت حاصل ہے۔ یہ نسبت ہم ہی نہیں جانتے، خواجہ بھی جانتے ہیں۔ ہم خواجہ کو آقا جانتے ہیں، خواجہ ہمیں غلام جانتے ہیں۔ ہم خواجہ کے ہیں، ہم خواجہ کے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ خواجہ ہمارے ہیں، یہ بہت بڑی بات۔ خواجہ ہمارے ہیں تو بندگان خدا، گرچہ خردیم نسبت است بزرگ، اگرچہ کہ ہم چھوٹے ہیں لیکن نسبت بہت بڑی رکھتے ہیں۔ میری صورت پر نہ جا اے خدا، میری صورت پہ نہ جا، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میں تو اچھا نہیں، اچھوں سے ہے نسبت میری، اچھوں سے ہے نسبت میری۔ مجھے خواجہ سے نسبت ہے، مجھے غوث سے نسبت ہے، مجھے جنید سے نسبت ہے، بابا فرید گنج شکر سے نسبت ہے، نظام الدین محبوب الہی سے نسبت ہے، بندہ نواز کے سدراج سے نسبت ہے۔ میری صورت پہ نہ جا اے خالق ارض و سما، میری صورت پہ نہ جا، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میں تو اچھا نہیں، میں تو اچھا نہیں، اچھوں سے ہے نسبت میری۔ گرچہ خردیم نسبت است بزرگ، اگرچہ کہ ہم چھوٹے ہیں لیکن نسبت بہت بڑی رکھتے ہیں، نسبت بہت بڑی رکھتے ہیں، بہت بڑی رکھتے ہیں۔ وہ نسبت کتنی بڑی ہے میں نہیں جان سکتا، بہت بڑی نسبت ہے، لیکن وہ کتنی بہت بڑی نسبت ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اللہ کا رسول جانے، اللہ جانے، اللہ کے رسول کی عطا سے خواجہ جانے، عطا الرسول جانے، عطا رسول جانے۔ گرچہ خردیم نسبت است بزرگ، اگرچہ کہ ہم چھوٹے ہیں لیکن نسبت ہماری بہت بڑی ہے۔ ذرہ آفتاب تابانے، ہم ذرہ ہیں، ذرے کی کیا وقت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، کیا حقیقت ہے، یہ ایک ذرہ، ہم ہیں ذرے، لیکن ذرے کو نسبت کس سے ہے وہ دیکھو، آفتاب تابان سے ذرے کو نسبت ہے۔ ذرہ چھوٹا صحیح لیکن آفتاب جو بہت بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا، اس سے نسبت ہے۔ تو ہم خود کو بڑا نہیں مانتے، خدا وہ دن نہ دکھائے کہ ہم خود کو بڑا مانے، خدا وہ دن نہ دکھائے۔ بڑے مزے سے گزرتی ہے بے خودی میں امیر، امیر مینائی کہتے ہیں بڑے مزے سے گزرتی ہے بے خودی میں امیر، خدا وہ دن نہ دکھائے کہ ہوشیار ہوں میں۔ بڑے مزے سے گزرتی ہے، بڑے مزے سے گزرتی ہے بے خودی میں امیر،
خدا وہ دن نہ دکھائے کہ ہوشیار ہوں میں. تو ہم کو خدا وہ دن نہ دکھائے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صدقے میں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم خود کو بڑا سمجھنے لگے. ہم خود کو پست سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں, لیکن نسبت اس سے ہے جو سب کچھ ہے. ہم کچھ بھی نہیں, ہمارا خواجہ کیا نہیں. ہم کچھ بھی نہیں, لیکن ہمارا خواجہ کیا نہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ ذرہ آفتاب تاباں میں, آفتاب تاباں سے ہمیں نسبت ہے. خورشید پرانوار سے ہم ذرہ بے مقدار سے ہی خورشید پرانوار سے نسبت رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, رابط رکھتے ہیں, رشتہ رکھتے ہیں. تو بندگان خدا ہمیں اپنے چھوٹے پن پر فخر ہے کہ اس چھوٹے پن سے ہم نے بڑے کو حاصل کر لیا. بندگان خدا سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ غریب نواز, غریب نواز, امیر نواز نہیں. خواجہ امیر نواز نہیں, امیر نوازی ان کا کام نہیں, امیروں کو نوازنا ان کا کام نہیں. خواجہ کا کام امیر نوازی نہیں, امیروں کو نوازنا خواجہ کا کام نہیں. میں علل اعلان کہہ رہا ہوں, تنہائی میں نہیں, محفل میں کہہ رہا ہوں, اور خدا کے گھر میں کہہ رہا ہوں, علماء کی بزم میں کہہ رہا ہوں, علماء کی دعاؤں کے سائے میں کہہ رہا ہوں, اہل حق کی محفل میں کہہ رہا ہوں. بندگان خدا خواجہ غریب نواز, امیر نواز ان کا نام نہیں ہے. ہے کیا خواجہ امیر نواز؟ نہیں, خواجہ غریب نواز. وہ خواجہ غریب نواز ہے, غریبوں کو نوازتے ہیں, امیروں کو نوازتے نہیں. اچھی طرح سن لیں, جو امیر صاحب ہے سن لیں, خواجہ امیر نواز نہیں ہے. جو عمرا ہے سن لیں اور یاد رکھیں, خواجہ امیر نواز نہیں, خواجہ غریب نواز. خواجہ کی نظر محبت کے ساتھ غریب کو دیکھتی ہے, پیار سے غریب کو دیکھتی ہے, امیر کو نہیں دیکھتی. کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے, پریشانی بعد میں مزہ. ہماری گفتگو ایسی ہوتی ہے, ان مع العسر یسرا, پہلے تنگی اس کے بعد کشادگی, پہلے غم بعد راحت, پہلے الجھن بعد میں سلجھن, پہلے بھوک بعد شکم سیری. خواجہ غریب نواز ہے میرا خواجہ غریب نواز, امیر نواز نہیں. امیروں سن لو, خواجہ پیار سے دیکھتے ہیں تو غریبوں کو دیکھتے ہیں, نوازتے ہیں, امیروں کو نہیں. امیروں کو نوازتے نہیں, غریبوں کو نوازتے ہیں, غریبوں کو نوازتے ہیں. آج تک خواجہ نے نوازا تو غریبوں ہی کو نوازا, امیروں کو نوازا نہیں, امیروں کو نوازا نہیں. آپ پوچھیں گے بادشاہ آتے ہیں ان کے در پر صدقہ لے جاتے ہیں, تاجدار آتے ہیں بھیک لے جاتے ہیں, غریب نواز کی نیاز لے جاتے ہیں, ان کے در کا صدقہ لے جاتے ہیں. کیا وہ صرف فقیروں ہی کو نوازتے ہیں؟ کیا وہ صرف غریبوں ہی کو نوازتے ہیں؟ امیروں کو بھی تو نوازتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں امیروں کو انہوں نے نوازا ہے. میں کہوں گا کہ نہیں, خواجہ نے کبھی امیر کو نوازا نہیں. خواجہ کا کام امیر نوازی نہیں. اگر خواجہ امیر نوازی میں لگ جائے تو غریب نوازی کون کرے؟ خواجہ کا کام امیر نوازی نہیں, خواجہ کا کام غریب نوازی. آپ کہیں گے یہ تاریخ کی سچائیوں کا انکار ہے.
بادشاہوں کو نوازا، کتنے بادشاہوں کو بادشاہت سے نوازا، کتنے امیروں کو جو فقیر تھے پہلے امیر بنا دیا، کتنے مفلسوں کو تونگر بنا دیا. کیا خواجہ فقیر نواز، کیا خواجہ غریب نواز ہی ہیں، امیر نواز نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ خواجہ تو صرف غریب نواز ہیں، امیر نواز نہیں. یاد رکھو کہ امیر ہوگا ہمارے پاس، کوئی امیر ہے تو ہمارے اعتبار سے ہم اسے امیر سمجھتے، کوئی امیر ہے تو ہمارے سامنے امیر ہے، ہمارے سامنے امیر ہے، اپنے گھر میں امیر ہے، اپنے محلے میں امیر ہے. کوئی تونگر ہے تو اپنے بچوں میں تونگر ہے، اپنے رشتہ داروں میں تونگر ہے، اپنی فیملی میں تونگر ہے، اپنے خرابت داروں میں تونگر ہے. خواجہ کے سامنے کوئی تونگر نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی رئیس نہیں، کوئی دھنوان نہیں، کوئی مالدار نہیں، کوئی متمول نہیں، کوئی صاحب ثروت نہیں. خواجہ کے پاس بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جائے تو فقیر بن کے جاتا ہے، فقیر بن کے جاتا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں امیر بن کے جاؤں گا تو خواجہ دیکھیں گے بھی نہیں، میں فقیر بن کے جاؤں گا تو خواجہ گلے سے لگائیں گے. یہ امیری یہ تو دوسروں کے پاس چلے گی، خواجہ کے پاس کوئی امیر نہیں. ارے خواجہ تو خواجہ کے غلاموں کے سامنے بادشاہ فقیر بن کے جاتے ہیں. اکبر غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، جا کے کیا کہتا ہے؟ ہند کے راجا تم راجا ہو، میں بادشاہ نہیں، تم بادشاہ ہو. دیکھو میں بحیثیت بادشاہ تمہارے دربار میں نہیں آیا، اگرچہ کہ ہندوستان پر میری حکومت ہے، لیکن خواجہ تمہاری بارگاہ کے حدود میں میری بادشاہت نہیں چلتی. میں یہاں آیا ہوں، فقیر بن کے آیا ہوں، بھکاری بن کے آیا ہوں، سائل بن کے آیا ہوں، منگتا بن کے آیا ہوں، دامن مراد پھیلائے ہوئے آیا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خواجہ میں بادشاہ بن کے نہیں آیا. اگر بادشاہ بن کے آتا تم نہ دیکھتے تو میں کیا کرتا؟ بادشاہ بن کے آتا تم پیار سے مجھے نہ دیکھتے تو میری زندگی بیکار ہو جاتی. اس لیے میں نے آداب کو ملحوظ رکھا، بادب آیا ہوں. بادشاہی کا غرور میرے سر میں نہیں ہے. جس طرح ایک فقیر تمہاری بارگاہ میں آتا ہے اسی طرح آیا ہوں. خواجہ مجھے نواز دو، یہ جو سلطنت ہے میرے پاس یہ بھی تو تمہاری ہی دی ہوئی ہے، یہ جو حکومت ہے یہ بھی تو تمہاری ہی دی ہوئی ہے، یہ جو خزانے ہیں میرے پاس یہ بھی تو تمہارے ہی عطا کردہ ہیں. آپ اردو سمجھ رہے ہیں؟ یہ میسور کی سرزمین ہے، اردو کو اس نے پالا ہے، پوسا ہے، اردو کی قدردانی کی ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں اس سرزمین نے بہت ادیب پیدا کیے، شعراء پیدا کیے، نقاد پیدا کیے، پروفیسر پیدا کیے، اردو کے اچھے اساتذہ پیدا کیے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اکبر کیا کہتا ہے؟ خواجہ میں فقیر بن کے آیا ہوں، امیر بن کے نہیں آیا. میں امیر بن کے آتا تم نہ دیتے، یہ الگ بات تھی. میں تو فقیر بن کے آیا ہوں اور میرے پاس دولت دنیا تو ہے، خزانے ہیں وہ بھی تمہارے دیے ہوئے، حکومت ہے وہ بھی تمہاری دی ہوئی، تاج و تخت ہے وہ بھی تمہارا عطا کردہ. لیکن خواجہ اولاد نہیں، خواجہ اولاد نہیں، ان خزانوں کا کوئی وارث نہیں، اس سلطنت کا کوئی وارث نہیں، تاج و تخت کا کوئی وارث نہیں. میں جانتا ہوں کہ ہند کے طول و عرض میں روحانی بادشاہت تمہاری ہی ہے. میں خزانہ تو لٹا سکتا ہوں، میں کسی فقیر کو روپیہ تو دے سکتا ہوں، درہم اور دینار تو دے سکتا ہوں، ہیرے جواہرات تو دے سکتا ہوں، لیکن بیٹا کسی کو نہیں دے سکتا. خواجہ ہندوستان کے روحانی بادشاہ تم ہی یہ کام کر سکتے ہو. یہ بادشاہ ہندوستان کا، یہ اکبر فقیر بن کے آیا ہے، ایک بیٹے کی بھیک مانگنے کے لیے آیا. مجھے بیٹا دے دو، جا کے لے آیا، جہانگیر ملا. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟
خواجہ کے سامنے کوئی امیر نہیں، جو بھی آیا غریب بن کے آیا، جو بھی آیا فقیر بن کے آیا، اسی لیے خواجہ غریب نواز ہیں، امیر نواز نہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان، اور خواجہ سے نوازے جانا ہے تو یہ دیکھو کہ کچھ تمہارے پاس ہے۔ آپ ٹوپی خریدتے ہیں، خریدنے سے پہلے دیکھتے ہیں جیب میں پیسہ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کیسے خریدوں گا ٹوپی۔ آپ شرٹ خریدتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں جیب میں پیسہ ہے۔ آپ کار خریدتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں اتنی مالیت ہے، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے ہیں کار خریدنے کے لیے، قیمت ہے تو آدمی خریدنے کے لیے بازار جاتا ہے۔ خواجہ کی غریب نوازی سے فائدہ اٹھانا ہے تو قیمت ہے، کیا قیمت؟ غریبی، غریبی، غریب ہو تو سب کچھ ملے گا دربار خواجگان، خواجہ خواجگان سے سب کچھ ملے گا دربار خواجگی میں، دربار خواجگی میں کیا نہیں ملتا، کیا نہیں ملتا، خواجہ سے کیا نہیں ملا؟ دولت دنیا کا طلبگار گیا تو دامن بھر گیا، اس کا دامن بھر گیا، علم کا حریص گیا، علم سے دامن بھر دیا میرے خواجہ نے، عمل کا طالب گیا، اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال کر دیا غریب نواز نے، عرفان کے موتی چننے کے لیے گیا، خواجہ نے دامن اس کا بھر دیا، اسرار سے اپنا دامن بھرنے گیا، خواجہ نے اس کا دامن بھر دیا، حکومت کا طلبگار گیا، حکومت کو پایا، ریاست کا طالب ریاست لے کے لوٹا، ایمان لینے گیا، کافر گیا، آیا واپس ہوا اپنے گھر تو مسلمان بن کر واپس ہوا۔ جو مانگا جس نے خواجہ سے، خواجہ نے وہ دیا، یہ میرا ایمان ہے، بیان نہیں ایمان ہے، نہ صرف میرا ایمان، میرے پیر کا ایمان، میرے دادا پیر کا ایمان، میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال کا ایمان، اور میرے شاہ کمال کے جو خلیفہ آرام کر رہے ہیں میسور کی سرزمین میں، میر حیات میسوری علیہ الرحمہ، ان کا ایمان ہے۔ بندگان خدا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ سب کچھ نوازتے ہیں، سب کچھ نوازتے ہیں۔ یہی وہ در ہے جہاں نا نہیں سنی جاتی، جہاں نا نہیں سنی جاتی، کیوں؟ کہ یہ پرتو ہیں رسول اکرم کا، خواجہ غریب نواز رسول اکرم کا پرتو ہیں۔ رسول اکرم کی شان کیا ہے؟ ما قال لا، ما قال لا الا فی تشہدہ، ما قال لا الا فی تشہدہ۔ مسجد ہے اس لیے خاموش، مسجد کا احترام پیچھے سب کو اچھا تو کیا سے جزاکم اللہ عرض کر رہا تھا ما قال لا الا فی تشہدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے دربار کی کیا شان ہے، حضور کی کیا سیرت ہے؟ ما قال لا الا فی تشہدہ، کبھی لا کا لفظ استعمال کیا تو تشہد میں قول شہادتین کے دوران لا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے،
تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے لا کا استعمال کیا ہے، لا اپنے زبان سے نکالا ہے، نہیں کا لفظ استعمال کیا ہے کس نے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے۔ ما قال لا، آپ نے کبھی لا نہیں کہا، نہیں کہا، مگر کب کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ جملہ ادا کرنے کے دوران کہا لا، ما قال لا الا فی تشہدہ لو لتشہد لکان لا نعم، اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کی زبان پر لا آتا ہی نہیں کا لفظ ہی نہیں آتا۔ عاشق رسول فرماتے ہیں، فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بندگان خدا، یہ نہیں کہنا رسول کی کام نہیں، رسول کا کام نہیں، رسول کے گھرانے والوں کا کام ہے۔ خواجہ رسول کے گھرانے والے فرزند رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، اولاد علی ہیں، علی زادے ہیں، علی زادے کہنے کا کیا کام، نہیں کہنے سے کیا کام؟ جو آیا میرے پاس نہیں ہے نہیں کہا، کیوں؟ علی نے کبھی نہیں ہے نہیں کہا، کیوں؟ علی کے پاس کیا نہیں ہے؟ نہیں ہے کیوں کہتے؟ امام حسن نے سائل سے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، کیوں؟ سب کچھ ان کے پاس ہے تو کیوں کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے؟ امام حسین نے کبھی یہ نہیں کہا میرے پاس نہیں ہے جاؤ، سائل سے نہیں کہا، کیوں؟ ان کے پاس سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ غریب نواز کے پاس بھی کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ہندوستان کا راج ہے ان کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہیں ہند کا بادشاہ بنا دیں، جسے چاہیں سلطنت سے معزول کر دیں، جسے چاہیں دنیا دیں، جسے چاہیں عقبہ دیں، جسے چاہیں رسول اللہ دیں، جسے چاہیں خدا دے دیں۔ جو جس چیز کا دیوانہ آیا وہ چیز لے کے گیا، خالی گیا نہیں۔ وہ کون خالی گیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں تو کبھی خالی آیا نہیں، میرا کوئی ساتھی گیا خالی گیا، آیا تہی دست آیا نہیں، خالی آیا نہیں۔ تو بندگان خدا سے کر رہا تھا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ، خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ یہ کیا ہے؟ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے۔ میرے خیال سے میری تقریر ابھی اس موڑ پر نہیں پہنچی جہاں آپ جھومنے لگے، ابھی مزہ نہیں آ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ سب بنگلور والے ہیں، یہ سب بنگلور والے ہیں، میسوری حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میری طرف دیکھیں، عرض کر رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز ہیں، غریبوں کو نوازنے والے ہیں۔ اب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں ہے، حضور کی ایک حدیث، کون آقائے نامدار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کون فی الدنیا کأنک غریب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کون فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسك من اصحاب القبور۔
کن فی الدنیا کأنک غریب، کن فی الدنیا کأنک غریب، کن کے معنی رہ، کن کے معنی رہ، فی الدنیا جار مجرور ہے، فی الدنیا دنیا میں، کأنک غریب گویا کہ تو غریب ہے. ہر مسلمان کو میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ تو غریب ہے، گویا کہ تو غریب ہے. غریب اس طرح رہتا ہے اس طرح تو دنیا میں رہ. اب یہاں غریب کا معنی کیا ہے؟ غریب کا معنی کیا ہے؟ ما معنی الغریب؟ ہندوستان میں اردو میں غریب کے معنی کیا ہیں؟ غریب نادار، کنگال، خلاش، فقیر، پوور مین. جس کے پاس دھن دولت نہیں، جو نانے شبینہ کا محتاج ہو. آپ سمجھ رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں کیا عرض کر رہا تھا جی؟ غریب کا معنی کیا؟ پور مین، مفلس، خلاش، کنگال، پاپر. صبح کو کھانے مل گیا، دوپہر کے لیے کھانا نہیں، دوپہر کچھ کھا لیا اور رات کو کھانا کھائے بغیر سو گیا. فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہا ہے، گھر ہے بھی تو جھونپڑی ہے. غریب آدمی آپ سمجھتے ہیں ہندوستان میں غریب کا معنی یہ ہے. حضور کے پاس یہ غریب کا معنی نہیں، اس حدیث میں غریب کا معنی یہ نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ تو غریب ہے، گویا کہ تو غریب ہے. یہاں غریب کا مطلب کیا ہے؟ غریب الوطن، غریب الوطن، پردیسی. میں مدراسی ہوں، میسور آیا ہوں، میں مدراسی ہوں، چنئی والا ہوں، مدراسی ہوں، میسور آیا ہوں، تو میں یہاں کیا ہوں؟ پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں. یہاں مقیم نہیں ہوں، مسافر ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے شفیق احمد صاحب میسوری ہیں، وہ مدرسہ ہے، تو وہاں وہ کیا ہیں؟ مسافر ہیں، مقیم نہیں، پردیسی ہیں. میسور والا کوئی شخص حیدرآباد جائے، وہ حیدرآباد میں غریب الوطن ہے، پردیسی ہے. حیدرآباد والا کوئی شخص واشنگٹن چلا جائے تو وہ وہاں کیا ہے؟ پردیسی ہے، غریب الوطن. واشنگٹن والا کوئی آدمی کولار آ جائے، کولار جی، تو وہاں کیا ہے؟ وہ غریب الوطن، پردیسی. حضور فرماتے ہیں دنیا میں تو اس طرح رہ، دنیا کے کسی گوشے میں بھی رہ، کسی کونے میں بھی رہ، کسی خلیے میں بھی رہ، کسی قصبے میں بھی رہ، کسی شہر میں بھی رہ، کسی ملک میں بھی رہ، تو اس طرح رہ کے گویا تو پردیسی ہے، غریب الوطن ہے. دنیا میں اس طرح رہ کہ دنیا کو تو اپنا وطن نہ سمجھ، اپنا وطن نہ سمجھ، دنیا کو پردیس سمجھ. تو مسلمان کے لیے دنیا پردیس ہے، وطن نہیں. رسول اللہ کا جو حقیقی معنوں میں غلام ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے کو، دنیا کے کسی بھی کونے کو، دنیا کے کسی بھی شہر کو وطن نہیں سمجھتا اپنا، وہ پردیس سمجھتا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں تو اس طرح رہ گویا کہ تو پردیسی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے. تو کچھ لوگ نہیں بھی سمجھ رہے ہیں. اگر میسور میں بھی اردو نہ سمجھی جائے تو میں اردو کیا کروں؟ اردو کو کیا کروں؟ یہ تابوت کب تک اٹھائے پھروں میں؟ میسور میں بھی کچھ لوگ اردو نہیں سمجھ
پردیس سمجھو. اگرچہ کہ تم پیدا ہوئے بنگلور میں, 50 سال کی زندگی بنگلور میں گزاری, لیکن پردیس ہے بنگلور تمہارے لیے. مدراسی ہو, مدراس کو پردیس سمجھو. 70 سال سے مدراس میں ہو, لیکن اپنے شہر کو پردیس سمجھو, غربت سمجھو, وطن نہ سمجھو. میسوری ہو, تمہارے آقا نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ جس میسور میں تم 80 سال گزار چکے زندگی کے, اس میسور کو پردیس سمجھو, وطن نہ سمجھو. یہاں مسافر کی طرح رہو, مقیم بن کے نہ رہو. مقیم بن کے رہو گے تو دل اس سے لگ جائے گا. کون فی الدنیا کا انک غریب, دنیا میں اس طرح رہ. وہ دنیا کا بہت حسین شہری کیوں نہ ہو, وہاں بھی رہ تو پردیسی کی طرح رہ. واشنگٹن میں رہنے والے مسلمان, تو پردیس میں ہے, اس واشنگٹن کو ہمیشہ رہنے والا مقام نہ سمجھ. تو ہمیشہ یہاں نہیں رہے گا, یہ دنیا ہے, پردیس سمجھ. تو مسلمان کا دنیا پردیس ہے, غربت ہے. اور وطن کیا ہے؟ وطن کیا ہے؟ دنیا پردیس ہے, وطن کیا ہے؟ مسلمانوں, یہ میسور تمہارا وطن نہیں, بنگلور تمہارا وطن نہیں, رام نگر تمہارا وطن نہیں, منڈیا تمہارا وطن نہیں, مدور تمہارا وطن نہیں, چن پٹن تمہارا وطن نہیں, ہاسن تمہارا وطن نہیں, کولار تمہارا وطن نہیں, بنگال پیٹ تمہارا وطن نہیں, ہبلی دھارواڑ تمہارا وطن نہیں, بلاری تمہارا وطن نہیں, بیدر اور بہار تمہارا وطن نہیں, یو پی تمہارا وطن نہیں, ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش تمہارا وطن نہیں, انڈونیشیا اور ملیشیا تمہارا وطن نہیں, فارس تمہارا وطن نہیں, افریقہ تمہارا وطن نہیں, تنزانیہ تمہارا وطن نہیں. نہ مشرق میں تمہارا کوئی وطن, نہ مغرب میں تمہارا کوئی وطن, نہ جنوب میں تمہارا کوئی وطن, نہ شمال میں تمہارا وطن. تمہارا وطن کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. حضور نے تو فرما دیا دنیا وطن نہیں ہے مسلمان تیرا, تو پھر مسلمان کا وطن کیا؟ دیکھو پردیس اور وطن میں فرق کیسے کیا جاتا ہے. پردیس اور وطن میں فرق کیسے کیا جاتا ہے. پردیس میں ہمیں اپنی ماں دکھائی نہیں دیتی, پردیس میں ہمیں اپنا باپ دکھائی نہیں دیتا, پردیس میں ہمیں اپنا عزیز دوست دکھائی نہیں دیتا, پردیس میں ہمیں سب پردیسی ملتے ہیں, اس دیش کے جو رہنے والے ہیں وہ ملتے ہیں. میں مدراس سے یہاں آیا تو 2-3 میرے ساتھی یہاں آئے مدراس سے, بس وہ تو نظر آ رہے ہیں مدراسی, باقی جتنے بھی ہیں وہ سب بنگلوری ہیں, میسوری ہیں, وہ رام نگری ہیں, وہ چن پٹنی ہیں, وہ مدوری ہیں, وہ منڈیا والے ہیں, وہ کہاں کے ہیں جی. تو پردیس میں اپنے محبوب دکھائی نہیں دیتے, اپنے دلبر دکھائی نہیں دیتے, بچپن کے ساتھی دکھائی نہیں دیتے, سفر و حضر کے ساتھی دکھائی نہیں دیتے, ارے پسندیدہ لوگ دکھائی نہیں دیتے. ایک آدھ نظر آ گیا تو نظر آ گیا, خاص چہرے, دلربا چہرے نظر نہیں آتے پردیس میں. اور جب وطن پہنچتا ہے پردیسی, پردیس سے جب آدمی وطن پہنچتا ہے, اماں نظر آتی ہے, دادی نظر آتی ہے, بہن نظر آتی ہے, آپا نظر آتی ہیں, بڑے بھائی نظر آتے ہیں, چچا نظر آتے ہیں, شفقتیں نچھاور کرتا ہوا ماموں دکھائی دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, اپنے سب کے سب دکھائی دیتے. بیٹا 2 سال سے یونس کہاں غائب تھا, دادا پوچھ رہا ہے, دادی پوچھ رہی ہے, نانی پوچھ رہی ہے, نانا پوچھ رہا ہے, باپ پوچھ رہے ہیں, بڑے بھائی پوچھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دنیا, تمہارے محبوب یہاں کہاں نظر آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ, یہاں تو کوئی منسٹر دکھائی دے رہا ہے, یہاں تو کوئی حکمران دکھائی دے رہا ہے, یہاں تو کوئی کافر دکھائی دے رہا ہے, یہاں تو کوئی آتش پرست دکھائی دے رہا ہے. یہ سب تمہارے دوست تھوڑی ہیں, یہ تمہارے دلبر تھوڑی ہیں. ان چہروں کو دیکھ کے تم زندگی گزار سکو گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان
فلان دوست آیا، فلان دوست آیا، فلان دوست ملنے آیا. اب یہ بہار میں آ گیا. پردیس میں خزاں میں تھا، اب بہار میں آ گیا. تو کیوں؟ کہ اپنے ہی اپنے دکھائی دے رہے ہیں، گھر میں اپنے دکھائی دے رہے ہیں. گلی میں نکلا تو اپنے ملنے آ گئے. میں مسجد میں گیا تو ارے یونس بھائی کہاں ہو؟ بڈھے کو تم نے بہت ستایا. کبھی یاد بھی آئی تمہیں ہماری؟ نہیں نانا، یاد آئی آپ کی. سب جانے والے مل گئے جی. جانے والے جہاں نظر آتے ہیں، جہاں ملتے ہیں، وہ ہوتا ہے وطن. دکھ سکھ کے ساتھی جہاں نظر آتے ہیں، جہاں ملتے ہیں، ساتھ نبھانے والے جہاں رہتے ہیں، وہ ہوتا ہے وطن. پردیس میں کون کیا جانے؟ تم نے پیسے دیا چائے مل گئی، تم نے پیسے دیے کھانا مل گیا، تم نے پیسے دیے ڈریس مل گیا، تم نے پیسے دیے ٹکٹ مل گیا. ہیلو ٹھیک ہو؟ یس چلو. ہیلو چلو. آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کیا کر رہا تھا؟ پردیس، اور پردیس میں اپنے چہرے دکھائی نہیں دیتے، اپنے بالے نظر نہیں آتے. اغیار ہی اغیار. حضور نے فرمایا کہ دنیا کو تو پردیس ہی سمجھ. پردیس سمجھے گا تو دنیا سے نکلنے کی کوشش کرے گا. کب نکلوں گا اس خیر خانے سے؟ کب نکلوں گا اس خیر خانے سے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے دنیا اس کے لیے خیر خانہ ہوتی ہے. الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن. دنیا مومن کے لیے خیر خانہ ہے. اب یہ کیسے مومن ہیں جو دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس خیر خانہ، اس دنیا میں لمبی عمر دے. حضور تو فرما رہے خیر خانہ ہے. اے اللہ میں اور 60 سال، ابھی میری عمر 70 سال کی ہے شفیق احمد صاحب، میری عمر 70 سال ہے اور 60 سال بارے تعالیٰ مجھے دنیا میں زندگی دے. قید خانے میں اور 60 سال رہنا چاہتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا عقل مند جو قید خانے میں رہنا چاہتا ہے؟ اجازت مل گئی، آنے والی اتوار کو چلے جاؤ، قید خانے سے نکل کے اجازت ہے، رہائی کا پروانہ مل گیا، حکم رہائی مل گیا. لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں، قید خانے کے در و دیوار سے میرا دل لگ گیا ہے، یہاں کے در و دیوار کو چھوڑ کے جانا پسند نہیں کرتا اور ایک 5 سال رہنا چاہتا ہوں. کوئی کہنے والا ہے قیدی ایسا؟ لیکن مسلمانوں دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے. حضور فرما رہے ہیں، حضور حدیث شریف الدنیا سجن المؤمن. سجن کہتے ہیں قید خانے کو، جیل کو، جیل خانے کو، زندان کو. دنیا مومن کا قید خانہ ہے. اس قید خانے میں رہنا چاہتے ہیں. دعا بھی دیتے ہیں. ابا اور 40 سال زندہ، ابا کی عمر 90 پر 5 سال. دعا کیا دے رہے ہیں؟ اور 40 سال زندہ رہیں آپ، یعنی اور صعوبتیں جھیلیں، قید کی، قید و بند کی. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں اپنے دکھائی نہیں دیتے، اپنے دکھائی نہیں دیتے. تو دنیا قید خانہ ہے، دنیا پردیس ہے. پردیس میں کسی کا دل نہیں لگتا، پردیس میں کوئی خوش و خرم دکھائی نہیں دیتا، مجبوراً رہتا ہے. اسی طرح دنیا میں مجبوراً زندگی کرنا چاہیے ہمیں. الدنیا سجن المومن. کن فی الدنیا کانک غریب. دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ تو پردیسی ہے. تو اب وطن کیا ہے مسلمان کا؟ جہاں اس کے اپنوں کا جلوہ دکھائی دے. یہاں اپنوں کا جلوہ نہیں، اغیار دکھائی دیتے ہیں. آنکھ کھولی تو کوئی کافر نظر آیا، آنکھ کھولی تو کوئی بدباطن نظر آیا، آنکھ کھولی تو کوئی بد مذہب نظر آیا، آنکھ کھولی تو کوئی بت پرست نظر آیا، آنکھ کھولی تو کوئی بدعقیدہ مل گیا، آنکھ کھولی تو یار کا جلوہ نظر نہیں آیا. اغیار کے جلوے تو ہیں، یار نظر نہیں آیا.
یار نظر نہیں آیا. وطن میں جب جاتا ہے تو یاروں کے جلوے ہی جلوے ہوتے ہیں, جلوے ہی جلوے ہوتے ہیں. تو دنیا کو حضور نے فرمایا کہ پردیس سمجھو. اب وطن کیا ہے؟ وطن کیا ہے؟ وطن جہاں خواجہ کا جلوہ تمہیں دکھائی دے, خواجہ کا جلوہ دکھائی دے, غوث کا جلوہ دکھائی دے, جنید کا جلوہ دکھائی دے, بشر حافی کا جلوہ دکھائی دے, حاتم اعظم کا جلوہ دکھائی دے, داؤد طائی کا جلوہ دکھائی دے, معروف کرخی کا جلوہ دکھائی دے, حبیب اعجمی کا جلوہ دکھائی دے, شفیق بلخی کا جلوہ دکھائی دے, امام اعظم کا جلوہ دکھائی دے, امام شافعی کا جلوہ دکھائی دے, وہ مولانا روم ان کا جلوہ دکھائی دے, شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا جلوہ دکھائی دے, حافظ شیرازی کا جلوہ دکھائی دے, نوری پیا کا جلوہ دکھائی دے, غوثی پیا کا جلوہ دکھائی دے, عامر کلیمی کا جلوہ دکھائی دے, سید سلطان محمود کا جلوہ دکھائی دے. یہ ہے وطن, یہ ہے وطن. اگر خواجہ اجمیر کا جلوہ نظر نہیں آ رہا ہے تو تمہارا وطن نہیں ہے. اگر غوث کا جلوہ دکھائی نہیں دے رہا